سب کو اسلام مل کے کہیں گے ہاللیلویا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ہاللیلویا۔ شکر گزاری ہے آج زندہ خدا کے لیے، آپ سب کے لیے۔ آج جو ہے کیلنڈر کے اعتبار سے پوری دنیا میں فادر ڈے جو ہے اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس چیز کو ہمیشہ انسان کیا کرتا ہے، مس کرتا ہے۔ تو شکر گزاری ہے خدا کی ان بچیوں کے لیے بھی جنہیں یقینی طور پر آج اپنا باپ، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس جس چیز کی کمی ہے ضرور ہے کہ ان کو ان کا باپ جو ہے وہ یاد آئے گا، جن کے پاس ہیں وہ بھی ضرور ان کی قدر کرے۔ آج صبح ہم خدا کے کلام میں سے برکت پانے والے ہوں گے۔ موقع کی نسبت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم چند ایک جو ہے واقعات بائبل مقدس کے ان پر غور کریں گے۔ آج ہمارا مضمون ہے باپ کے ساتھ زندگی اور باپ کے بغیر زندگی۔ کیا کہا میں نے؟ باپ کے ساتھ زندگی اور باپ کے بغیر زندگی۔ ذرا میری طرف دیکھیے گا برائے مہربانی، ذرا میری طرف دیکھیے اور مسکراتے ہوئے مل کے کہیں گے ہاللیلویا۔ ہم برکت پانے کے لیے خدا کی حضوری میں آئے ہیں۔ بغیر خدا کے اگر ہم اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ کہ اگر بغیر خدا کے یا سادے لفظوں میں بائبل کی زبان استعمال کی جائے تو یسوع مسیح نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی پا نہیں سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں آج اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی کیا ہے ضرورت ہے کہ باپ کے ساتھ زندگی کیسی ہے اور باپ کے بغیر زندگی کیسی ہے۔ ایک ہوتا ہے بایولوجیکل فادر، جینیوسٹی کے اعتبار سے جس کی نسل سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماں ہونا یا باپ ہونا ایک ایسی ہوک ہوتی ہے انسان کی فطرت میں، سرشت میں، کہ جب وہ ماں یا باپ بنتا ہے تو وہ فیلنگز پیدا نہیں کی جاتی ہیں بلکہ وہ خود بخود کیا ہے آ جاتی ہے۔ لیکن کئی لوگوں نے زندگی میں تجربات کیے ہیں کہ ماں یا باپ کا دل سب، اولاد کا دل جو ہے کئی معاملات کے اندر جو ہے وہ جو ہے کیا ہے سخت ہے۔ بائبل خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے جب احکامات جاری کیے تو ان میں جو 5واں حکم تھا وہ تھا کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی کیا کر، respect your mother and father۔ اس سے ہوگا کیا؟ یہ ایک لازم سی بات ہے جسے خدا نے ٹھہرا دیا کہ اسے کرنا ضروری ہے۔ اس کے پیچھے خدا نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہوگا کہ جس ملک میں تو رہتا ہے تیرا بھلا ہوگا، whatever اس ملک کا نام کوئی بھی کیوں نہیں ہے، چاہے وہاں گرمی زیادہ ہے، چاہے وہاں سردی زیادہ ہے، چاہے وہاں کے حالات تیرے قابو میں کنٹرول میں نہیں ہیں، وہاں کے لوگ تیری فیور میں نہیں ہیں، لیکن کلام کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اگر تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرے گا تو جس ملک میں تو رہتا ہے اس میں تیرا بھلا ہوگا۔ آج بھلائی کون نہیں چاہتا ہے؟ کہ آج صبح اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا رہے، آپ کا جواب ہوگا جی نہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہو۔ کلام کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ عمر کیا ہو؟
लंबी हो जाए। एक वाक्य के बगैर, फादर डे की कहानी सुनाए बगैर शायद हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकती है। और वो वाक्य है लूका की इंजील और उसका 15 बाब और उसकी 11वीं आयत। यहां लिखा है 15वां बाब 11वीं आयत मुकद्दसा। फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया। किताब मुकद्दस के सुर्द का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना आप सबों के लिए बाइस बैठकर। मैं जानता हूं कि इस वक्त जो है वो मौसम इतना साजगार नहीं है, लेकिन अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो बात खामखा में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि फिर हमारी मुलाकात शायद मिड ऑफ द वीक वेडनेसडे को, कुछ लोग तो यहाँ पर आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आते, फिर हमारी अगले हफ्ते पर बात चले जाएगी। पूरा हफ्ता हमने प्रिजर्व करना है, पूरा हफ्ता हमने महफूज करना है, पूरे हफ्ते के लिए खुराक खुदा के कलाम में से हमने लेकर जानी है। हमने अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, हमने अपने घर के हालात को शानदार बनाना है, हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर क्या करना है, शानदार माहौल के अंदर उनको आगे लेकर चलना है। हालेलुया, सब मिलकर कहिए हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है, सब मिलकर कहिए हालेलुया। एक शख्स है, उसके 2 बेटे हैं। अक्सर घरों में बंटवारे होते हैं, ये तेरा है, ये मेरा है। जदीद दौर के एतबार से हमने कई चीजें देखी हैं, माँ और बाप का भी बंटवारा हो जाता है। बच्चे बजट बनाते हैं कि शायद दोनों को एक साथ रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए 6-6 महीने, 2-2 महीने, सालों के एतबार से बाहर के ममालिक में लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को ओल्ड हाउसेस में क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। कई एक लोगों की ये सोच अच्छी है कि शायद वो केयर नहीं कर पाते, वो उनके लिए वहां पर खाना पीना होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर से जो हवाला मैंने आपको शुरू में बताया कि तू अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत कर, क्या ये हॉस्टल वालों के लिए कलाम है? जरा मुझे बताइएगा, क्या ये हॉस्टल वालों के लिए कलाम है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या ये हॉस्टल वालों के लिए कलाम है? नो, ये हॉस्टल वालों के लिए कलाम नहीं है, ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। और हमसे कहा जा रहा है, क्या आपकी माँ ने पैदा होते ही, क्या आपके बाप ने पैदा होते ही क्या आपको कहा कि ये तेरा घर है, ये किचन है, ये वॉशरूम है, तू अपनी मर्जी से किचन में चला जा, जो खाना है चली जा, जो खाना है? तो क्या बच्चा अपनी मर्जी से सारे काम कर पाता है? कई सालों तक वो डिपेंडेंट रहता है, अपनी माँ पर निर्भर रहता है, अपने बाप पर निर्भर रहता है, वो उसके लिए जरूरत की चीजें लेकर आते हैं। सेम इसी तरह याद रखिएगा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, एक तस्वीर किसी ने पोस्ट की कि 95 साल से ऊपर का आदमी चल नहीं पा रहा था, व्हील चेयर पर था। वो तस्वीर एयरपोर्ट की थी और उसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि हेलीकॉप्टर उसके सामने से गुजर रहा है, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा है और यही बूढ़ा शख्स उसके पास से गुजर रहा है। और दोनों की जब व्हील चेयर या गाड़ियां दोनों की आमने सामने है, नीचे किसी ने उसके ऊपर जो कैप्शन लिखी थी वो ये थी कि वक्त ने एक दफा फिर उसी जगह पर लाकर क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। क्या ये हम भूल जाते हैं? कलाम अपनी जगह पर बरहक है। सोसाइटी जो कानून बनाती है वो इल्हाम नहीं है, लेकिन इल्हाम को चेंज करने की जसारत जुर्रत किसी में नहीं है। अगर बरकत पानी है तो जो कलाम में लिखा है उसे वैसे मानना पड़ेगा जैसे मानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहते हैं ना, मदर डे, फादर डे,
وہ کسی نے کہا کہتے ہیں آج مدر ڈے ہے، کوئی دن بھی تو ایسا بتاؤ جو ماں کے بغیر ہے یا اس کے دن ہے؟ کوئی ہے ایسا دن؟ ماں باپ کے بغیر کوئی دن نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ یہاں ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے، یہ شخص بہت اچھا انسان ہے۔ یسوع مسیح نے اس کہانی کو سنایا، یہ ایک پیرابل ہے کہ ایک لوگ کہتے ہیں یہ جو تمثیل ہے، یہ تمثیلیں جو ہوتی ہیں یہ فرضی سٹوریاں ہوتی ہیں جن کو بتایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے میرے اور یسوع کو، میرے اور آپ کے یسوع کو اس بات کی ضرورت ہے کوئی فرضی کہانی سنائے؟ نتنیل ملنے نہیں آیا، اسے کہا نتنیل تو فلپس کے ساتھ جب درخت کے نیچے کھڑا تھا، اسے کہا تو فی الحقیقت ایک اسرائیلی ہے۔ اسے کہا تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ اسے کہا اس سے پہلے تو درخت کے نیچے ہے میں نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ بہت ساری چیزوں کو جو میری اور آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اور یہ سٹوری جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں جو شخص ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کلام میں لکھا اس کا چھوٹا بیٹا اپنے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، کہتا ہے مال کا جو حصہ مجھے آتا ہے وہ مجھے دے دے، مجھے یہ روک ٹوک پسند نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہوں، میں اپنی مرضی سے کھانا پینا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کوئی مجھ پر حکم چلائے، لہذا میرے مال کا جو حصہ مجھے آتا ہے۔ کیا مال اس نے کمایا تھا؟ ادھر دیکھیے گا، مال اس نے کمایا تھا نہیں، لیکن حصہ مانگ رہا ہے اور پورا مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے جو میرا ہے وہ مجھے دے دے۔ سمپل بات بتاؤں، جو باپ کا ہے اصل میں وہی ہمارا حق ہے، اسی پر ہم حق جتاتے ہیں۔ مینز اگر باپ نہیں ہے تو ہمارا کچھ نہیں ہے، باپ ہے تو اس کا سب کچھ کیا ہے؟ ہمارا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ باپ سے دوری خسارہ ہے، باپ سے دوری ناکارہ لائف ہے، ایسی مردہ زندگی ہے۔ کلام میں لکھا ہے باپ نے کیا کیا؟ شاید سمجھایا ہوگا، سٹوری جب پڑھتے ہیں اس میں پتہ نہیں چلتا۔ آپ میری طرف دیکھیے، ادھر بیٹھ جاؤ۔ آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ بول ہی نہیں رہے۔ جس نے کہا میرے مال کا جو حصہ مجھے آتا ہے مجھے دے دے، وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ کو بولنا پڑے گا، گرمی جتنی مرضی ہو بھلے۔ کیا بولا ہے؟ برا۔ تو دوسرا جس نے کہا ہی نہیں ہے کہ مجھے دے یا نہ دے، کلام میں لکھا ہے اس نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا۔ کنہیں کیا کیا؟ مطلب دونوں کو حصہ دے دیا۔ وہ حصہ لے کر دور چلا گیا، دور دراز کے علاقے میں دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ دوست کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک جیب میں مال ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی دیکھنا جس کے پاس مال ہے اس کے دوست بھی زیادہ ہیں۔ کئی غریب ہیں وہ کڑتے رہتے ہیں، کوئی ہم سے بات کرنے والا نہیں، کوئی ہمارے گھر چائے پینے کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہاں کلام بتا رہا ہے جب مال بانٹ دیا ہے وہ باپ سے اپنے پیسے لے کر دوستوں کے ساتھ دور دراز علاقے میں چلا گیا ہے۔ کلام کہہ رہا ہے اپنا مال بد چلنی میں اڑایا، اچھے کام میں نہیں۔ باپ کا جو پیسہ اس نے جائز طریقے سے کمایا ہے وہ ناجائز طریقے سے اسے خرچ کر رہا ہے، بد چلنی میں اڑا رہا ہے، خوب کھا پی رہا ہے۔ اس کا نام نہیں مینشن کیا ہے لیکن اسے کہا گیا مصرف۔ کیا کہا گیا؟ مصرف کا مطلب ہوتا ہے شاہ خرچ، یعنی اس جگہ پر بھی پیسہ خرچ کرنا جہاں ضرورت نہیں۔ مصرف نے پیسہ سارا خرچ کر دیا اور پھر کیا کیا؟ کلام میں لکھا ہے پھر اس نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا کیا؟ جب پیسہ ختم ہو گیا، سب کچھ اس کا جو ہے وہ مٹ گیا، کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے ہیں، پیروں میں جوتیاں بھی نہیں رہی ہیں، اب شرمندگی کے مارے واپس نہیں جا رہا اپنے باپ کے پاس۔ کلام میں لکھا اسی علاقہ کے ایک امیر کبیر شخص کے پاس گیا۔ آپ کے باپ کے پاس دولت ہے وہ آپ کا حق ہے،
لیکن جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں شاید اس کے باپ کے آپ کے باپ سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہے، لیکن وہ آپ کا حق نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے اس نے امیر کبیر شخص کے گھر میں جا کر اس سے کام مانگا۔ اس نے کہا جناب مجھے کام چاہیے، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میرے پاس روٹی نہیں ہے، میں بھوکا مر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے سوروں کو چرا۔ کیا کرے؟ سور ایک ناپاک جانور ہے، دلدل میں لوٹتا ہے، بار بار گندگی میں جاتا ہے، بار بار نہلاؤ اس کو پانی سے صاف کرو، لیکن کیچڑ اسے مرغوب ہے۔ وہ کیچڑ میں لوٹتا ہے، دلدل اسے پسند ہے، وہ اس میں بار بار جاتا ہے، مالک اسے صاف کرتا ہے۔ اجرت کیا کری؟ اسے کہا کھانے کو کچھ نہیں دوں گا۔ پھر کس چیز کا امیر آدمی؟ اسے کہا اگر کھانا ہے تو وہی پھلیاں کھانا جو میرے سور کھاتے ہیں۔ لیول دیکھیں کہاں سے گر گیا، تھا کہاں اور آ کہاں گیا۔ اب پھلیاں کھانے کی کوشش کرتا ہے، سور کھانے نہیں دیتے، بھوک ختم نہیں ہو رہی ہے، روٹی مل نہیں رہی ہے۔ کلام میں لکھا ہے ہوش میں آ کر۔ کیسے؟ آپ نے ایک جملہ سنا ہے کبھی انسان جب مشکل میں پڑ جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور وہ اکثر کہتا ہے مصیبتہ نے تو میرا کار کی کیتا بے گیا ہے۔ پھر وہ آج لگتا ہے جی میں سارے تو زیادہ مظلوم ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے یوحنا عارف کے مکاشفہ کی کتاب میں، خیال کر تو کہاں سے، خیال کر تو کہاں سے۔ اگر آپ کسی کو تھپڑ ماریں اور بعد میں پوچھیں کہ میں تے کچھ کیتا ہی کو نہیں، تو آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے تھپڑ ماری ہے؟ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو اور آپ کو لگ رہا ہو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل کیا ہوا ہے، دکھا ہے۔ شاید کوئی ہے جس کے راستے میں آپ نے روڑے اٹکائے ہیں۔ کلام یہاں پر کہہ رہا ہے خیال کر تو کہاں سے گرا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، ہم بہت مشکل کے اندر ادھر ادھر بھاگنے کی بہت ساری کوششیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہاجرہ کو برکت کہاں ملی تھی؟ سارا کے گھر میں۔ ہاجرہ نے اسے اپنے برابر لا کر بٹھایا، اس نے کہا یہ میری لونڈی ہے لیکن اس کا بیٹا جو ہوگا وہ میرا ہوگا۔ نہ لونڈی اس کی رہی نہ بیٹا اس کا رہا۔ جب وہ اس کے گھر سے بھاگ گئی تو کہاں چلے گئے؟ لکھا بیابان میں ہمارا پھرنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ مصرف جب باپ کا گھر چھوڑ کے چلا گیا تو کہاں چلا گیا؟ سگروں میں چلا گیا۔ یہ باپ کے گھر سے باہر ہو گیا تو گندگی میں ہے۔ ہاجرہ جب اپنی بیوی کے گھر سے دور ہو گئی ہے تو کہاں چلے گئی ہے؟ فرشتہ مل گیا ہے، پینے کو پانی مل گیا ہے، آواز آ گئی ہے اسے سردار بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ آواز آئی اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا۔ کہاں لوٹ جا؟ ذرا اونچی آواز سے کہیے کہاں لوٹ جا؟ اس نے کہا تیری بیوی کے پاس تیری برکت ہے، اس کی وجہ سے تجھے رسپیکٹ ملی ہے، اس کی وجہ سے تجھے ابراہیم کی بیوی کہا گیا ہے، اس کی وجہ سے ابراہیم کی نسل تجھ سے چل رہی ہے۔ اس کے پاس واپس چلی جا، کہیں اور نہیں بھیجا۔ ڈاکٹرین چینج مت کیجئے گا، عقیدہ چینج مت کیجئے گا۔ خدا اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا ہے۔ کہاں اپنی بیوی کے پاس واپس لوٹ جا۔ بائبل کہہ رہی ہے خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے۔ ہم کئی دفعہ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ہم بے شمار اچھائیوں کے باوجود غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کوتاہیاں ہیں، قدم قدم پر ہم خطائیں کرتے ہیں، اور ہمیں خدا سے معافی مانگنے کی کیا ہے اور واپس آنے کی کیا ہے ضرورت۔ مصرف ہوش میں آیا۔ میں ایک طرف دیکھیے ذرا، دونوں ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ مصرف واپس آیا، اور کیسے واپس آ رہا ہے؟ ہوش میں آ گیا۔ یاد کیا آ رہا ہے؟ ایک امیر آدمی کے گھر تو چلا گیا، کسی اور امیر آدمی کے گھر چلے جاتا،
کسی اور امیر آدمی کے گھر چلے جاتا؟ جی نہیں، اسے یاد باپ کا گھر آیا ہے۔ جب ہم دنیا میں مصیبتوں میں ہیں تو ہمیں باپ کا گھر کیوں نہیں یاد آتا؟ ہمیں ہمارا باپ کیوں نہیں یاد آتا؟ ہم اس کے پاس واپس کیوں نہیں آتے؟ وہ ہوش میں آ کر کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں جو میرے باپ کے نوکر ہیں انہیں فراق سے روٹی ملتی ہے، پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کے گھر واپس جاؤں گا۔ اب مجرمانہ سوچ کے آئے گا، کہہ رہا ہے کہوں گا اے باپ میں نے تیری نظر میں آسمان کی نظر میں گناہ کیا، اب تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں، تو کیا ہو؟ کئی دفعہ ہماری کوئی خطاب کر دے نا تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھئی میں تجھے بیٹے کی طرح تو قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں بھی میں آپ کو ایک وجہ بتا دوں، اس کو قبول کرنے کی وجہ کیا تھی اس کے باپ کی، اور اسے صحیح قبول کیوں کیا گیا؟ زندگی کے تھپڑے پڑے اس کو جب، تو یہ واپس آیا اور اب کہہ رہا ہے نوکر بن کے رہوں گا، کیونکہ میں نے خدا اور آسمان کا اور اپنے باپ کا کیا کیا ہے؟ گناہ کیا۔ جب یہ واپس آ رہا ہے یہاں ایک اور سوچنے والی بات ہے۔ کئی دفعہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے باپ اس کو ڈھونڈنے کیوں نہیں گیا؟ آپ کے دل میں بھی تو آتا ہوگا نا خیال کہ بھائی یہ تو نافرمان ہو گیا، باپ اسے ڈھونڈنے کیوں نہیں گیا؟ باپ ڈھونڈنے نہیں گیا، لیکن اس راستے پر کھڑا ہو کر جس سے یہ گیا تھا روز انتظار ضرور کرتا کہ ایک دن مصرف کیا ہوگا، واپس آئے گا۔ لیکن کس حال میں وہ واپس آیا؟ اب وہ واپس کیسے آ رہا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، بالوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے، ناخن بھی بڑے ہوں گے، پیروں میں کوئی جوتی نہیں ہے اس کے۔ اس کے باپ نے اسے جب دیکھا تو اسے اس پر ترس آ گیا، وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ دوڑتا ہوا باہر آیا، اس نے مصرف کو گلے لگا لیا، اسے چوما، اس نے کہا میرا بیٹا جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا، میرا بیٹا جو کھو گیا تھا وہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مل گیا ہے۔ جب کوئی چیز ملتی ہے تو خوشی تب ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بیٹے گھر میں ہی گم ہو جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کئی دفعہ گھر کے اندر ہی چیزیں گم ہو جاتی ہیں اور وہ کبھی ملتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملتی ہے؟ مصرف دور گیا واپس آ گیا، کئی دفعہ قریب لینے والے بھی کبھی قریب نہیں آتا۔ یہ بائبل بتا رہی ہے مصرف واپس آیا ہے، خوشی ہو رہی ہے، شادمانی کا جشن ہو رہا ہے۔ اسے کہا نوکروں سے پوشاک لے کر آؤ۔ مصرف نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے باپ میں اس لائق نہیں تیرا بیٹا بن سکوں، مجھے اپنے نوکروں میں شامل کر دیا۔ کیا باپ نے اسے نوکروں میں شامل کیا؟ کیا باپ نے کوئی پرانی بات یاد کی کہ اپنا حصہ تو لے کر چلا گیا، اب برباد کر کے آ گیا ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہے اپنا کھا کر بھی پھر کون کام آیا؟ باپ ہی کام آیا۔ باپ کا خزانہ ابھی تک خالی نہیں ہوا ہے، باپ کا خزانہ ابھی بھی بھرا ہوا ہے۔ اور بائبل کہہ رہی ہے، آپ نے خود کہا جو دوسرا ہے وہ اچھا ہے، کئی ایسے اچھے بھی ہیں وہ کسی گنہگار کی توبہ پر خوش نہیں ہوتے، یہ بھی خوش نہیں ہو رہا۔ یہ گھر پہنچا تو گھر میں عجیب منظر ہے، روشنیاں ہیں، جشن ہے، ڈھول بج رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے۔ اس نے نوکروں سے پوچھا کیا ہوا؟ اندر ہی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا مصرف واپس آ گیا ہے۔ باپ کی طرح اسے خوشی نہیں ہوئی۔ اگر یہ اچھا تھا تو اس کے دل میں خوشی کیوں نہیں تھی؟ اس کے دل میں اچھا تھا تو اس کے دل میں خوشی کیوں نہیں تھی؟ اسے ابھی بھی گلے ہیں اپنے باپ، یہ اندر ہی نہیں جا رہا، باپ باہر آیا اس کو لینے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں باپ دونوں کو لینے کے لیے باہر آیا، ورنہ دونوں باہر ہی تھے۔
اندر کوئی بھی نہیں تھا، اگر اچھا ہے تو وہ بھی اور جو برا ہے وہ بھی۔ کلام میں لکھا ہے باپ اسے جا کر باہر مناتا ہے، کہتا ہے تیرا بھائی مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے، خوشی منانا تو لازمی تھی۔ وہ کیا گلہ کر رہا ہے؟ کہہ رہا میں اتنی مدت سے تیرے ساتھ، مجھے تو ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا۔ کئی بچے گلے کرتے ہیں کہ ہم تو اچھے چلتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو بچہ کمزور ہوتا ہے نا، ماں باپ کی توجہ کس میں رہتی ہے؟ چاہے وہ ان کے ساتھ اچھا چلے یا نہ چلے، ماں باپ کی توجہ، اگر وہ ریئل میں ماں باپ ہیں، جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا دل بڑا معصوم ہوتا ہے، باپ کا دل بڑا شاندار ہے، باپ کے دل کے اندر میل نہیں ہے، چھل نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کو ویسے قبول کر رہا ہے جیسے پہلے وہ اس کا بیٹا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے اندر جو خود کبھی باپ نہ بنا ہو وہ اچھا باپ بن سکتا ہے؟ ایک طرف دیکھیے، بن سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہاں بن سکتا ہے۔ کیسے بن سکتا ہے؟ کئی لوگوں کے والدین گزر جاتے ہیں، ان کی بڑی بہن ہوتی ہے وہ ماں بن جاتی ہے، وہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اس نے دو بچوں کو جنم ہی نہیں دیا، دنیا یہ کہہ کر اسے نکار سکتی ہے، لیکن اس میں ماں والی مامتا آ جاتی ہے، ماں والی فکر آ جاتی ہے۔ کئی لوگوں کے بڑے بھائی ہیں، کئی لوگوں کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ خوبیاں آ جاتی ہیں۔ ایک حوالہ دیکھیں ذرا، فلمون کا خط نکال دیں، فلمون کا خط، ایک ہی باپ ہے، فلمون پہلا باپ، ایک ہی باپ ہے اس کا اور اس کی پہلی ہے، پولس کی طرف سے جو مسیح یسوع کا قیدی ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے اپنے عزیز اور ہم خدمت فلمون، میں نبیہ اور اپنے ہم سپاہ ارکپوس اور فلمون کے گھر کی کلیسیا کے نام، فضل اور اطمینان ہمارے باپ خدا اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ فلمون کے نام کا مطلب ہے فرینڈشپ، دوستی۔ فلمون کے بارے میں اشارے یہ ہیں کہ فلمون ایک رومی تھا، ایک بڑا امیر شخص تھا۔ یہ کلیسیا گھر کے اندر تھی، میری بات سن رہے ہیں آپ؟ یہ گھر کی کلیسیا تھی اور پولس اس گھر کے اندر اکثر وزٹ کے لیے آیا کرتا تھا۔ فلمون کی بیوی کا نام تھا اپیا۔ فلمون جو تھا اس کا ایک نوکر تھا اور اس کے نوکر کا نام تھا اونیسموس۔ انیسموس کے نام کا مطلب ہے فائدہ مند۔ کیا جی؟ فائدہ مند، بینیفٹڈ۔ نام کا مطلب ہے فائدہ مند، یعنی جہاں جائے گا فائدہ پہنچائے گا۔ اونیسموس غلام تھا اور فلمون کے گھر میں رہتا تھا، اور انیسموس نے چوری کی فلمون کے گھر کے اندر۔ فلمون نے اسے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح رکھا ہوا تھا، لیکن اونیسموس نے چوری کی۔ جب چوری کی تو وہ چوری کر کے مالک کے گھر سے بھاگ گیا اور پہنچ گیا روما۔ اور جب وہ روما میں پہنچا تو یاد رکھیے گا، جب وہ روما میں پہنچا تو جیل کے اندر وہ قید تھا۔ یہ گھر جو ہے یہ کلسے میں تھا۔ کلسے کی کلیسیا کے بارے میں سنیں، کلوسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط۔ یہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ایپیفراس۔ انجیل سنانے والا کلسے میں ایپیفراس تھا۔ ایپیفراس جیل کے اندر بند ہے، پولس جیل کے اندر بند ہے۔ پولس نے یہاں سے 3 خط لکھے، 2 مختلف کلیسیاؤں کو، اور تیسرا خط اس نے شخصی طور پر لکھا، اور وہ لکھا فلمون کو۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر بیٹا نہیں تو وہ غلام ہے۔ کلام میں لکھا ہے غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک گھر میں رہتا ہے۔ ہاللیلویا! اس لیے تو لکھا جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی
زندگی ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس آسمانی باپ ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس آسمانی برکتیں ہیں. ہاللویا. اونیسموس غلام ہے. پولس کو مل گیا ہے, جیل میں ملا ہے. سنیے پولس کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے. 8ویں آیت میں لکھا, بس اگرچہ مسیح میں مجھے بڑی دلیری تو ہے کہ تجھے مناسب حکم دوں, مگر مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں بوڑھا پولس بلکہ اس وقت مسیح یسوع کا قیدی بھی ہو کر محبت کی راہ سے التماس کرتا ہوں. سو اپنے فرزند اونیسموس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا میں التماس کرتا ہوں. پولس کہہ رہا ہے پولس کی شادی نہیں ہوئی تھی. پولس کی شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن پولس میں مسیح کی محبت موجود تھی. ادھر میری طرف دیکھیے, پولس میں کس کی محبت موجود تھی؟ مسیح کی محبت اس میں موجود تھی. اور یہ محبت پہلے نہیں تھی. اس کا دل تب بدل گیا جب اس کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی. اب اس کا دل ایک معصوم شخص کا دل ہو گیا ہے. اب وہ ایک باپ کی طرح سوچتا ہے, ایک محبت کرنے والے شخص کی طرح سوچتا ہے. فلمون اس کا شاگرد ہے. اونیسموس فلمون کا غلام ہے. اونیسموس نے چوری کی ہے. وہ اپنے مالک کا دل دکھا کر بھاگا ہوا ہے. مالک کیا سوچتا ہوگا کہ اسے میں نے بچوں کی طرح رکھا, لیکن اس نے میرے گھر میں چوری کی ہے, نقب لگایا ہے. اب وہ قید میں ہے. اور پولس کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے پیدا ہوا قید کی حالت میں. کیسے؟ بایولوجیکل طریقے سے نہیں, روحانی اعتبار سے. وہاں اس نے مسیح کو قبول کر لیا اور وہ مسیح کا خدا کا بیٹا بن گیا. ہاللویا. جب وہ خدا کا بیٹا بن گیا تو پولس کو پتا تھا. پولس اسے چپکے سے بھی تو رکھ سکتا تھا اپنے پاس, لیکن اس نے فلمون کو خط لکھا. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قید کی حالت میں یہ بیٹا مجھ سے پیدا ہوا ہے, تو اسے کیا کر, قبول کر. کیا کر؟ لیکن اب سے غلام کی طرح نہیں. کیسے؟ جیسے مجھے قبول کر. پولس کو وہ کیسے قبول کرتا ہوگا جب پولس ان کے گھر جاتا ہوگا. اس کی بیوی اور اس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے اونچی جگہ پر بٹھاتے ہیں, اسے شاندار جگہ پر بٹھاتے ہیں, کیونکہ پولس کی وجہ سے فلمون کو اور اخیا کو کیا ہوئی تھی؟ برکت ملی تھی خدا کی حضوری سے. پولس کی وجہ سے فلمون مسیح یسوع کا بیٹا بن گیا تھا, مسیح یسوع کا ہو گیا تھا, اور اس نے اپنا آپ اسے دے دیا. اب یہاں پر اونیسموس بھی بدل گیا. پولس اسے کہہ رہا ہے میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ کہ میں آرڈر بھی دے سکتا ہوں, کیونکہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو ہے. کیا کہا پولس نے؟ اسے کہا میں مسیح کا قیدی ہونے کے ناطے تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اب تو اسے کیا کر. حوالہ دیکھیں اسی جگہ. پہلے تو وہ کچھ تیرے کام کا نہیں تھا 11ویں آیت میں, مگر اب تیرے اور میرے دونوں کے کام کا. اب کس کے کام کا ہے؟ تیرے اور میرے دونوں کے کام کا ہے. اور کیا کیا ہے؟ لیکن خود اسی کو, یعنی اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو میں تیرے پاس واپس بھیجا. اس کو میں نے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ تیری طرف سے قید میں جو خوشخبری کے باعث ہے میری خدمت کرے, لیکن تیری مرضی کے بغیر میں نے کچھ کرنا نہ چاہا. یہ ایماندار ہیں. اگر وہ چاہتا, وہ اس کا استاد نہیں تھا, وہ اس کا شاگرد تھا, لیکن اس نے کہا میں تجھے آرڈر نہیں دے رہا ہوں, بلکہ کیا کہہ رہا ہوں کہ اسے کیا کر, بلکہ تیرے نیک کام لاچاری سے نہیں بلکہ خوشی سے ہو, کیونکہ ممکن ہے وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا کہ ہمیشہ تیرے پاس رہے, مگر اب سے غلام کی طرح نہیں بلکہ غلام سے بہتر ہو کر, یعنی ایسے بھائی کی طرح جو جسم میں بھی اور خداوند میں بھی میرے نہایت عزیز ہو, تیرا اس سے بھی کہیں زیادہ. بس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اسی طرح قبول کرنا جس طرح مجھے. اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے تو اسے کیا ہے, یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام پر لکھ لے.
کس کے نام پر لکھ لے؟ اب یاد رکھیے گا، ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں جہاں یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا کیا کر دیا؟ بخش دیا۔ یسوع نے کیا کیا؟ لکھا ہے گناہوں کی جو دستاویز تیرے اور میرے نام پر تھی، لکھا کیلوں سے اسے جھڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ ہاللویا! اونیسموس کے گناہ معاف ہو گئے، فلیمون کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے کہا اب اونیسموس غلام بن کر نہیں آئے گا، بیٹا بن کر آئے گا۔ اور ہم جو دور ہو گئے تھے، ہم واپس آئیں گے تو ہم کیسے آئیں گے؟ ہاں کیسے بن کے آئیں گے؟ آج سے دعا کا سٹائل چینج کریں۔ کئی لوگ دعا کرتے ہیں خدا میں اس لائق نہیں ہوں۔ سنا ہے جملہ اپنے آپ سے؟ یہ جملہ کس نے اور کہا تھا؟ سن رہے ہیں کلام؟ ابھی ہم نے پڑھا، کس نے کہا؟ مصرف نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں۔ مجرمانہ سوچ اندر ہے۔ مجرمانہ کیا ہے؟ سوچ اندر ہے اس کے، غفلت اس کے اندر ہے۔ یسوع نے میرے اور آپ کے گناہ اپنے نام پر لکھ لیے۔ پولوس کہہ رہا ہے اس نے تیرا کچھ نقصان کیا تو اسے میرے نام پر لکھ لے، اور میں بوڑھا پولوس اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہوں، اسے ادا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اسے ادا کروں گا۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے مجھے تجھ سے یہ امید ہے کہ تو اسے ویسے قبول کرے گا جیسے تو مجھے قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آج بات ختم ہوگی قبولیت کے اوپر۔ باپ نے تو آپ کو قبول کر لیا، کیا آپ نے اس شرمندگی کو دور کیا کہ آپ باپ کے گھر دلیری کے ساتھ جائیں؟ کیا آپ کے اندر وہ کانفیڈنس آیا؟ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے آؤ کیا کریں؟ دل پر اس کے خون کے چھینٹے لے کر دلیری کے ساتھ، کیسے؟ دلیری کے ساتھ ہم فضل کے تخت کے پاس جائیں۔ ہم فضل کے تخت کے پاس ہیں، سب کہیے آمین۔ ہم خدا کی حضوری میں ہیں، سب کہیے آمین۔ کیا واپس آنے والے کو بات قبول نہیں کرتا؟ ادھر میری طرف دیکھیے، کیا قبول نہیں کرتا؟ تو پھر خوشی سے بھر جائیے کہ وہ واپس آنے والے کو قبول کرتا ہے، اور ایسے قبول نہیں کرتا کہ بھائی تو نے پہلے اتنا نقصان کیا، نقصان یاد نہیں کرا رہا ہے۔ کیا یاد کرا رہا ہے؟ وہ اسے یہ یاد کرا رہا ہے کہ تو بیٹا ہے، تیری اتھارٹی ہے، تیرا اختیار ہے، آپ بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے ہمارے دنیاوی ماں باپ اگر ہمیں چھوڑ بھی دیں، لکھا ہے یسایا کی کتاب میں ماں اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ سکتی ہے۔ اب میں ماؤں سے پوچھوں گا کبھی مجھے منع نہیں ہے، کہیں گے نہیں آتے ہو یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ ماں اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے تمہاری صورتیں اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہیں۔ کہاں کھود رکھی ہیں؟ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ آپ اپنے جسم میں کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ ہاتھوں کو۔ اور ابھی تو شکر ہو جب سے موبائل آئے ہیں بس ہاتھ دھیرے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تو ہاتھ بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے نا یہ کام۔ ہاتھوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر غور کرو اس وقت دنیا جو ہے وہ آپ کی فنگر ٹپ پہ آ گئی ہے، آپ کے ہاتھ پہ آ گئی ہے، تو دنیا نے کوئی فارمولا کوئی چینج کر کے نہیں بنایا۔ فارمولا یہی ہے، خدا دیکھتا ہے آپ کی تصویر، خدا اپنے ہاتھوں کے اوپر آپ کی تصویر کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہا میں نے کھود رکھی ہے۔ کھودنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کندہ کیا جانا، گدوانا۔ اس کے ہاتھوں پر کیا کیا گیا؟ کیل ٹھوکے گئے، اور تصویر ہماری بن گئی۔ تصویر کس کی بن گئی؟ ہماری بن گئی، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ باپ آپ کو قبول کر رہا ہے، آپ بھی باپ کو قبول کریں۔ اگر باپ کے ساتھ نہیں جی رہے تو افسوس ہے،
اور اگر باپ کے بغیر جی رہے ہیں تو بھی افسوس ہے. واپس آنے کی ضرورت ہے اور اپنے رشتے کو باپ کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے. اگر باپ کے ساتھ نہیں تو سور اور پھلیاں ہیں. کیا ہیں؟ اور بدرویں کن میں گئی تھی؟ فرمائش کی بدروں نے. اور یہاں بہت سارے نالائق لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں سور دی ہڈی باندھو نا کہ بدرو تواڈے نیڑے نہیں لگے ہیں. اونٹ دی ہڈی باندھو تے شیطان تواڈے نیڑے نہیں لگے. او بھائی آئے گا، وہ انویٹیشن ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں، ہمیں بدروؤں کو کہہ رہی ہیں ہمیں سوروں میں جانے کی اجازت دے دیں. گندگی میں رہنا پسند کرتی ہیں، ناپاکی میں رہنا پسند کرتی ہیں. اگر آپ پاک ہیں تو آپ کے اندر پاک روح کا ڈیرا ہوگا. آپ کے اندر ناپاک تاثیریں آ کر کبھی نہیں ٹھہر سکتی. ہماری روح کے اندر یاد رکھیے گا، ہمارے جسم میں ایک روح ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر ایک اور روح کی گنجائش ہوتی ہے. اسی لیے تو خدا نے کہا میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا، وہ تمہارے ساتھ رہے گا. اب پاک روح ہمارے ساتھ رہے. اس سے پہلے ناپاک روحوں نے ڈیرے لگائے ہوئے پوری دنیا کے اندر. اب ناپاک روحیں کثرت سے بھی آ جاتے ہیں. آپ ایک فون کے اندر جب بہت ساری فائلیں یا بہت ساری ایپس کو ایک ساتھ کھولو گے تو فون کیا ہو جائے گا؟ ایک روح تو رہتی ہے کہ پیڑیاں روحاں کنیاں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا لشکر. یہ آدمی کا کیا حال تھی؟ ہاں آدمی کا حال برا تھا، کپڑے نہیں تھے، ننگا تھا، پتھروں سے سر مارتا تھا، زنجیروں سے باندھا جاتا تھا. لیکن عذاب کس نے اسے؟ خدا کا بیٹا زمین پر آ گیا. اور جب خدا کے بیٹے سے اس کی ملاقات ہو گئی وہ تندرست ہو گیا. وہ کپڑے پہن کر بیٹھا ہوا ہے. شہر یہ دیکھ کر حیران ہے، یہ تو وہی ہے جو لوگوں کو مارا کرتا تھا. اور وہاں کے لوگ اپنے سوروں کے مر جانے پر کہہ رہے بزنس ٹھپ ہو گیا، یسوع تیری ضرورت نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. یسوع نے کہا تو یہیں رہ کر خوشخبری کا اعلان سنا. بتا انہیں خدا کے بیٹے نے تیری زندگی کو آزاد کر دیا ہے. ہمارا باپ ہمارے درمیان موجود ہے. ہیلیلویا. کلام میں لکھا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو کیا کرتے ہو؟ اگر وہ مچھلی مانگے تو کیا کرتے ہو؟ سانپ نہیں دیتے ہو. اگر وہ انڈا مانگے تو اسے بچھو نہیں دیتے ہو. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ جو ہے ہی اچھا کیا ہے؟ اچھا کئی لوگ پتہ ہی کہتے ہیں بچے مزدور پیدا ہوں رہے ہیں، خدا کی مرضی نہ پیدا ہوں. ایسے ہی کہتے ہیں. کسی کے ہاتھ کسی کے پیر زیادہ ہیں. زائد الازا ہونا کوئی برکت نہیں ہے. دو ناک تو نہیں ہے، ایک ہی ناک خوبصورت لگتا ہے، دو ہاتھ، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی کہاں جا رہا ہے. کوئی قبر پر جا کر سر مار رہا ہے، کوئی پیروں کے پاس جا کر سر مار رہا ہے کہ لبڑا کی. ہاں جو ان کے پاس ہے وہ وہی دیں گے. کتنی سوچنے والی بات ہے. اس نے کہا باپ اور بیٹا ایک ہے. میرے ساتھ مل کر کہیے ایک ہے. باپ اور بیٹا ایک ہے. اس نے کہا جو باپ کرتا ہے وہی بیٹا کرتا ہے. باپ مردے زندہ کرتا ہے، بیٹا بھی مردے زندہ کرتا ہے. تے باپ ٹیڑے میڑے پیدا کرے تے بیٹا سیدھے کرے. کیا یہ ہے؟ نو نو. وہ ٹیڑے سیدھے اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے ہاں کوئی پیڑا نہیں ہے. وہ بیابان میں لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے کیونکہ اس کے ہاں کوئی بھوکا نہیں ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے آسمانی باپ کی تجوری خالی نہیں ہے، بھری ہوئی ہے. مرد اپنا وقت امیر غریب آدمی کے گھر گزارنے کی کوشش کرے. وہ زیادہ کام دے گا تو کیا دے گا؟ میرے سور چرا جو پھلیاں وہ کھاتے ہیں وہ کھا. لیکن آسمانی باپ کے گھر جاؤ گے تو لباس شاندار ملے گا، پیروں میں جوتی شاندار ملے گی، گھر کے اندر پھر وہی تخت ملے گا، گھر کے اندر پھر وہی جلال ملے گا. لیکن واپس آنے والے کو یہ جلال ملنے والا ہے. باپ نے آپ کو قبول کیا ہے، آج آپ نے باپ کو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے. ہالیلویا. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں. تھینک یو جی.
اس سے پہلے ہم دعا کریں. سنیے گا کلام میں لکھا پولوس نے کہا اونیسموس نے جو گناہ کیا ہے جو تیرا نقصان کیا اسے کس کے نام لکھ دیں؟ تو جو گناہ ہم نے کیے تھے وہ کس کے نام پر لکھے گئے؟ ہاں وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے. اسے کہا میرے پاس آؤ, اپنا بوجھ کیا کرو مجھے دے دو. اپنا بوجھ کیا کرو. ایک بوڑھی عورت تھی, سنیے گا میری بات. ایک بوڑھی عورت تھی, اس نے کوئی دریا پار کر کے اپنے گھر جانا ہوا کرتا تھا. تو ایک دن اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کے سر پر ایک گٹھڑی تھی بہت بڑی. تو اس نے ملاح سے کہا جو کشتی چلاتا تھا, اسے کہا کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اگر تو مجھے کشتی میں تھوڑی جگہ دے دے تو میں بھی پار چلی جاؤں. ملاح کو ترس آ گیا. اس نے کہا اماں جی بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئی, لیکن وہ کشتی میں بیٹھ گئی, لیکن اس نے گٹھڑی کہاں رکھی ہوئی تھی؟ سر پہ رکھی تھی. ملاح نے کہا اماں جی ایسا کرو, کشتی جو ہے وہ چل رہی ہے, اب کیا کرو, یہ گٹھڑی اتار کر نیچے رکھ دو, بوجھ سر پہ کیوں رکھا ہے؟ تو مائی نے کی جواب دیتا پتہ ہے انہیں کیا پتر ایک تے میرا پار تے دوجا میری گٹھڑی دا پار, تے دوجا میں تینوں پیسے بھی کون نہیں دیتے تے تو میرا بوجھ چکے. انہیں کیا ماں جی پیسے دیتے یا نہیں, لیکن کشتی نے تواڈا بوجھ چک لیا, تواڈا بھی تے تواڈی گٹھڑی دا بھی. اب کشتی میں اگر ہم بیٹھ گئے تو گٹھڑی کیا کرنی ہے؟ اتارنی ہے. گٹھڑی کیا کرنی ہے؟ اتارنی ہے. اور باپ کو ویسے قبول کرنا ہے جیسے باپ ہمیں قبول کرنے کے لیے, ہمیں گلے لگا کر ہمارا ماتھا چومنے کے لیے تیار ہے. آئیے دعا کرنا شروع کریں. آئیے دعا کرنا